अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ता हूँ ये इस वीडियो की तशरीह की तरफ। यहाँ पे कुछ ना कुछ तशरीह तो हो गई है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आया हुआ होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सबक है ये बड़ा मुश्किल सबक है और इस सबक के जो अल्फाज मानी है, जितने जो मीनिंग्स हैं वो यानी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि ये असल में ये जो ज़बान लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसमें हिंदी जो टच है या इसी तरह फ़ारसी जो टच है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त जो फ़ारसी का जो असर था वो छाया हुआ था और वो लोग जो उर्दू लिख रहे थे तो उनके लिए मतलब ये पता नहीं चलता था कि हम ये उर्दू मुश्किल बोल रहे हैं या आसान बोल रहे, लिहाजा उनके लिए इतना उनको पता नहीं चलता था। लेकिन अभी इसमें तब्दीली इसलिए वाक़ई हुई है कि इसी वजह से हमें एहतियात, यानी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इसमें कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ये तशरीह हो गई है। यहाँ के बाद ये आगाज़ करता हूँ और यहाँ तक तो हो गया था, यानी कुछ न कुछ यहाँ पे वजाहत हो गई थी। मज़े हैं। अच्छा, ये 100 रुपये गिन लो और 152 की रसीद हमें दो। मतलब ये वो जगह थी जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। ज़ाहिर बात है कि जो लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं या इसी तरह वहाँ तो पैसों का जो बेजा इस्तेमाल किया जाता था, गलत इस्तेमाल किया जाता था, उनसे पूछने वाला कोई था ही नहीं और इसी वजह से उनके जो नवाबीन थे वो भी गलत पैसे इस्तेमाल करते थे गलत जगहों पे या गलत जगहों पे। या इसी तरह ज़ाहिर बात है कि जो पैसे गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, जब उनके बड़े लोग जो होते तो वो पैसे जब गलत इस्तेमाल करते, ज़ाहिर बात है कि बच्चे उनके इस्तेमाल तो कर रहे होंगे, तो इसी हरकतें वो लोग कर रहे थे। या इसी तरह उस वक्त यानी जो शराब और कबाब इन चीज़ों का जो रिवाज था वो हो चुका था, मुरवज हो चुकी थी ये सारी चीज़ें और सारी जगह जो थी वो ज़ाहिर बात है कि एक जगह एक माहौल जिस चीज़ का बन जाता है, वो माहौल जैसा बना हुआ था, जैसा बनाया गया था लोगों ने, ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त यानी जो मुसलमान थे तो सिर्फ बराए नाम मुसलमान रह गए थे और नमाज और इसी तरह बहुत सारे इनकी तरफ यानी लोग कम मुतवज्जो हो रहे थे। ज़ाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला को यानी अल्लाह के अहकाम को लोग पायमाल करते हैं, अपने पाँव यानी वो पाँव के ज़रिए वो कुचल डालते हैं और पाँव के नीचे वो रूट डालते हैं, तो ऐसी जगह पे ऐसी हरकतें लोग जब कर रहे होंगे तो उस वक़्त अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। इसी वजह से हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ हो। अगर नाराज़ हो भी जाए तो उस वक़्त हमें तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। बहरहाल अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हर किसी को पता है कि अल्लाह ताला किन कामों से राज़ी होता है, किन से खुश होता है और किन से अल्लाह खफ़ा होता है। बहरहाल यहाँ से आगाज़ करता हूँ। हलवाई यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, ये मोल तोल है। मोल तोल का मतलब ही नहीं, ये कीमत है। कौन सी कीमत है? 100 और 5 5 हम लें और बाकी, यानी यहाँ पे बाकी का लफ्ज़ कैसा लिखा हुआ है, यानी काफ का काफ यानी कौन सा काफ लिखा हुआ है, काफ गैर मनक़ूता, बाकी हुजूर को मुबारक, मुबारक यानी मुबारक रहें। मामले की बात है, मामले की मतलब यानी मामले की बात है, यानी लेन देन की बात है। अलगरज दारोगा ने हलवाई को राज़ी कर लिया। अलगरज यानी बहरहाल दारोगा जो था वो हलवाई को राज़ी करता है। राज़ी कैसे करता है? उनको बताते हैं कि ये इतने पैसे आपके हो गए और इतने मेरे हो गए। तो फिर हलवाई उसमें क्या कहना चाह रहे थे? हलवाई तो ऐसे मौके को भी ढूंढते थे। ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे यानी कुछ पैसे तो ये दारोगा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसे उनको दे देते हैं। ज़ाहिर बात है कि पैसे तो किन को इन्हें ज़रूरत नहीं होती पैसों की। इस दारोगी के सदक़े 38 रुपये के 152 दिलवाए। दारोगा की मतलब यानी दारोगा होने का कुर्बान, यानी जो दारोगा उनका बनाया गया था या इसी तरह जो दारोगा बना हुआ था तो उनके सदक़े, सदका का मतलब इन कुर्बान 38 रुपये, 38 मतलब 38 रुपीज़ के 152 दिलवाए। 152 152 दिलवाए और 42 से ज़्यादा खुद हज़म किए। 42 यानी 42 से ज़्यादा यानी ज़्यादा रकम। ए फटकार यानी लानत, कौर नमक, ए नमक हराम ऐसे ही हुआ करते हैं। क्या ये नमक हराम ऐसे ही होते हैं? जिन रोसा, रोसा रीस की जमा है, रोसा के यहाँ ऐसे ऐसे दारोगा और एहलकार हो। यानी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे कहते हैं ये हलवाई यानी उनकी बात जारी है और कहना क्या चाह रहे हैं। या इसी तरह यहाँ पे ये तो होता है कि जिन रोसा के यहाँ ऐसे ऐसे दारोगा और एहलकार हो, यानी जिन रोसा रईसों के जगह उनके घरों में, उनके नवाबीन के घरों में जब ऐसे ऐसे दारोगा हों, ऐसे ऐसे मुलाजिम हों, यानी मुलाजमों का जो मुलाजिम हो, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर क्या होगा, उनका खुदा ही हाफिज़ है। मतलब ही नहीं, उनका खुदा ही हाफिज़ है, उनकी माल की हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला ही करता है।
لیکن یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ایسی جگہ پہ جب یہ لوٹ مال ہر جگہ وہ ہو رہا ہو تو پھر مگر نواب صاحب کے کان پر جو تک نہ رینگی، جو تک مطلب نہ رینگنے کا مطلب یعنی بالکل اثر نہ ہونا، بالکل اثر نہیں ہوا تھا، وہ خبر ہی نہ ہوئے کہ کیا دیا اور کیا لیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کتنا دیے اور کتنے لیے، اور یار لوگوں نے حلوائی سے بالائی رقم اڑا ہی لی، یار لوگوں نے مطلب یعنی دوستوں نے وہ جو رقم تھی بالائی مطلب یعنی اوپر جو رقم تھی جو پیسے تھے وہ اڑا ہی لی، پھر وہ تو شیر مادر ہے، شیر مادر یعنی ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اتنے چالاک تھے، اتنے سیانے تھے۔ اب سنیے کہ میں خوجی نے وہ ساری گفتگو سن لی۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کان نہیں ہوتے، وہاں کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کے کان ہوتے ہیں، ورنہ دیواروں کے کان کہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال خوجی جو تھے وہ وہاں پہ ساری گفتگو سن رہے تھے اور بڑی یعنی عمق سے سن رہے تھے، بڑی یعنی دوربینی سے سن رہے تھے جو داروغہ جی اور حلوائی میں ہوئی، یعنی وہ باتیں جو داروغہ جی اور حلوائی کے آپس میں جو باتیں ہوئی، جن باتوں کا انہوں نے اظہار آپس میں کیا، اظہار کرنا مطلب ظاہر کی، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ وہ جو باتیں ڈسکس کی گئی تو وہ باتیں کس نے سنی؟ خوجی نے۔ خوجی کون تھے؟ یہ بھی ایک مضاحک کردار ہے اس ناول میں۔ یعنی جب داروغہ جی نے شیو الدین حلوائی کو ہنسی خوشی رخصت کیا، ہنسی خوشی مطلب یعنی ہنسی خوشی کا مطلب یعنی رضا، ان کو راضی کیا، تو خوجی نے بڑھ کر یوں کہا، ہنسی خوشی کا مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ ہنسی خوشی تو روز وہ ان کو کیا کر رہے تھے، رخصت تو کر رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ تو یہ تھی کہ ان کو کچھ پیسے ان کو دے دیے اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے۔ خوجی: اجی حضرت آداب عرض ہے، کہیے اس میں کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے؟ اچھا ابھی خوجی یہاں پہ کس کی طرف مخاطب ہے اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یاروں کا بھی کوئی حصہ ہے یا کچھ حصہ ہے، یا 52 کے 52 خود ہی ہضم کر جاؤ گے؟ ظاہری بات ہے کہ جب پیسہ حرام کا ہو جاتا ہے وہاں پہ ان پیسوں کے حوالے سے نہ ان کو پتہ چلتا ہے اور نہ ان کو پتہ چلتا ہے، اور یہ پیسہ پتہ نہیں ان کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ حرام کا پیسہ جتنے بھی ہوتا ہے وہ کسی کو یعنی فائدہ دے نہیں سکتا، اور اس کا جو حرام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جو پیسے کسی اور کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے جن کے تھے وہ لحاظ نہیں رکھ رہے تھے، وہ یعنی عیش عشرت کی زندگی میں ایسے وہ یعنی مستغرق ہوئے تھے، اتنے زیادہ منحو ہوئے تھے، اتنے زیادہ منہمک ہو چکے تھے کہ ان کو اپنا پتہ نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے، لہٰذا ان کو تو پتہ تو تھا ہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ 52 ہی 52 ہضم کر جاؤ گے اور ڈکار تک نہ لوگے۔ ڈکار مطلب کھانے کے بعد ایک لوگ جو یعنی ایک آواز ایک منہ سے نکلتی ہے اس کو ڈکار کہتے ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا ساجھا نہ ہوگا تو بری ٹھہرے گی، یعنی ابھی خوجی کہتے کہ آپ کا اور ہمارا ساجھا یعنی ساجھا کا مطلب یعنی شراکت یعنی پارٹنرشپ، اب آپس میں ہم شیئر کرتے ہیں، یعنی جو پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں نا 52، تو 52 کا ہم کیا کریں گے؟ یعنی آدھے میرے پاس آئیں گے اور آدھے آپ کے پاس رہیں گے، ورنہ پھر بری ٹھہری کی مطلب یعنی پھر ہم معاملہ خراب ہو جائے گا۔ داروغہ: کیا کس سے کہتے ہو؟ ابھی داروغہ کہتے ہیں، داروغہ تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ خوجی کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، خوجی کو تو پتہ تھا، یہ ساجھا کیسا یعنی شراکت کیسی؟ آخر ہم بھی تو سنیں آخر ہم بھی تو سنیں، بھنگ تو نہیں پی گئے ہو کہیں؟ بھنگ یعنی ایک قسم کے جو پودے ہوتے تھے پرانے دور میں، آج کل بھی تو ہوتے ہیں لیکن مختلف جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ ہوتے ہیں، تو وہ پودے وغیرہ ہوتے تھے، لوگ ان سے یعنی کہتے تھے کہ ان سے مطلب یعنی چرس وغیرہ نکالا جاتا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں نکالا جاتا۔ کتاب میں تو یہاں پہ صرف یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک نشہ آور بوٹی۔ اچھا یہ کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ یعنی یہ کون کہتے ہیں؟ داروغہ کہتے ہیں کہ یہ واہی تباہی کیا بک رہے ہو، مطلب یعنی کیوں بکواس کر رہے ہو؟ ذرا سمجھ بوجھ کر بات زبان سے نکالا کیجئے، سمجھ بوجھ سے بات زبان سے نکالا کیجئے۔ زبان مطلب یعنی جو آپ کی جو ٹھنگ ہے، اس سے مطلب یعنی ایسی بات کہہ دیجئے جو اچھی ہو۔ یہاں بیہودہ بکنے والوں کی زبان دست پناہ سے نکال لی جاتی ہے، یعنی یہاں پہ جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، بیہودہ مطلب یعنی بیہودہ
جو فضول ہو، بکنے والوں مطلب یعنی جو لوگ بکتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ دسپنا سے نکالی جاتی ہے۔ دسپنا ایک چھمٹا وغیرہ ہوتا ہے جن سے لوگ کبھی کبھار یعنی وہ جو چائے وغیرہ ہوتے ہیں، چائے جو بنائی جاتی ہے ان کے اوپر جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹھ ہوئے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ان کے جو سر پہ اسی طرح ادھر ادھر متحرک ہوتے ہیں، تو ان کو جب یعنی اٹھایا جاتا ہے، ان کو صاف کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، یا ان سے چاند بھی مراد لیا جا سکتا ہے، وہ چاند جو لوگ پکوڑوں وغیرہ کے لیے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال تم ٹکر گدوں کو ان باتوں سے کیا واسطہ، یعنی بکھاری ٹکر گدوں کا مطلب یعنی بکھاری لوگوں کو کیا واسطہ، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ داروغہ کہتے ہیں۔ کس کو مخاطب ہے؟ داروغہ کو، یعنی داروغہ خوجی سے مخاطب ہے۔ اور یہاں پہ خوجی کیا کرتے ہیں؟ کھمر کس کر او گیری، قسم خدا کی اتنی قرولیہ بھونکی ہوں، مطلب یعنی اتنی قرولیہ مطلب ایک چاقو ہے، ایک ایسا چاقو جو یہ اپنے اس ڈرامے میں اور اس ناول میں یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ میں اتنی قرولی بھونکی ہوں کہ یاد کریں، یعنی میں تمہیں چاقو کے وار سے میں اتنے زخمی کروں گا کہ تمہیں یاد ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ مجھے بھی کوئی ایسا ویسا سمجھے ہو، میں آدمی کو دم کے دم میں سیدھا بنا دیتا ہوں۔ آدمی کو دم کے دم میں مطلب یعنی فوراً، دم کے دم کا مطلب یعنی فوراً، ذری کسی اور بھروسے نہ بھولیے گا، مطلب یعنی کسی اور سمجھ کر بھولیے گا، مطلب یعنی بھول جانا، مطلب یعنی اگر آپ یہ نہ بھولیے گا، آپ نہ بھول جائیں کہ میں کوئی اور ہوں، میں کوئی چھوٹا سا آدمی ہوں، مطلب یعنی میں بہت کچھ ہوں، میں بڑا کیا خوب 38 کے 150 دلوائیں، 38 کے مطلب یعنی 38 روپیز کے 150 دلوائیں اور 50 خود اڑائیں، اور اوپر سے غراتا ہے۔ غراتا مطلب یعنی حقیر، یعنی مردک، ناکارہ مطلب یعنی مردک کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیر آدمی یا ناکارہ۔ بہت داروغی کے بھروسے سے نہ بھولیے گا، داروغی کی مطلب یعنی تم داروغہ بنے ہوئے ہو اور تم ہمارے اوپر یعنی ایک مشر جس کو کہتے ہیں، یا تم ہمارے اوپر یعنی ایک چوکیدار وغیرہ ہو، یا اسی طرح تم ہمارے اوپر ایک ملازم رکھے ہوئے ہو اور ہم آپ کے انڈر کام تو کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں ابھی تو نواب صاحب سے سارا کچا چھٹا یعنی جوڑتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس سبق کی تشریح اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔